السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ ہم کون سا قرآن پڑھیں، یعنی کہ کس قرآن کا ترجمہ اچھا ہے۔ اور ہاں، ضروری بھی یہی ہے کہ آپ اس قرآن کا ترجمہ پڑھیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو، نہ کر کے ان قرآن کا ترجمہ جس سے آپ فساد کھڑا کر دیں، جس سے آپ فرقہ بازی میں پڑ جائیں، جس سے آپ گمراہ ہو جائیں۔ ایسے قرآن کا ترجمہ ہرگز نہ پڑھیں۔ میں آپ کو بہتر جو ترجمہ ہے وہ قرآن کا لکھا ہوا اچھا اور شریعت کے مطابق جو ترجمہ لکھا گیا ہے اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو، ورنہ تو لوگوں نے اپنی عقلی دلائل دے کر کے اور اپنی عقل کے مطابق قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور اتنا غلط کیا ہے کہ جیسی ان کی عقل میں آیا انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو کلام پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو آپ کنز الایمان کو پڑھیے، کنز العرفان کو پڑھیے۔ کنز الایمان امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی آقائی مولائی مابائی ملجائی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پاک کا ترجمہ پڑھیے، آپ کبھی انشاءاللہ العزیز نہیں بھٹکیں گے، اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ تو آپ اگر صرف قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے اور نیچے ترجمہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس میں بھی بھٹک جائیں۔ اس لیے اور ہمیشہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے علماء سے رجوع کریں کہ یہ آیت میرے سمجھ میں نہیں آئی، یا اس آیت میں ایسا لکھا ہے مجھے سمجھا دیجیے۔ اور آپ صرف پڑھیں گے کیونکہ آپ اتنا علم نہیں رکھتے کہ آپ اسے حل کر لیں گے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا مومنوں کے لیے۔ بے شک اللہ رب العزت نے آسان کیا ہے، اور بے شک یہ قرآن وہی کتاب ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے پہلی لائن کے اندر، یعنی کہ جب آپ سورہ بقرہ کی پہلی لائن پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی غیر مسلم اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، یہودی نصارہ جب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ اس آیت کے ترجمے پر ہی ایمان لے آتے ہیں، کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی رائٹر کوئی بک لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، تو اس کے شروع میں وہ یہ لکھتا ہے پہلے صفحات میں کہ اگر مجھ سے کوئی اس کتاب میں غلطی ہو تو معاف فرمائے، لیکن یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، تبھی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو آپ ایسوں کا ترجمہ پڑھیں، یعنی کہ امام اہل سنت اور اہل سنت کے تمام علماء مفسرین نے جو ترجمہ قرآن پاک کا حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس کو پڑھیں، نہ کہ عقلی۔ جنہوں نے عقلی ترجمہ قرآن پاک کا کیا ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا کچھ کہنے کا ہی نہیں، وہ اپنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جو فرقوں میں بٹ گئے وہ ایسے ہی اپنی عقلی ترجمہ کر کے بٹے ہیں۔ آپ جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو اس کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کیا کریں، حدیث پڑھنے کی کوشش کیا کریں کہ ہاں یہ کس وقت اور کیسے نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے یہ ہمیں جو ہے اس تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا صحیح ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں فرقہ بازی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔